اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جن مسلمانوں کے دلوں پر کچھ زنگ آ گیا تھا یا جن کے جوش جہاد میں، ذوق شہادت میں، جذبہ انفاق میں کمی آ گئی تھی، ان کی کچھ تنبیہ، زجر، کچھ مشفقانہ اور محبت بھری ڈانٹ ڈپٹ کے بعد انہیں ادھر متوجہ کیا گیا کہ شیطان لعین تمہیں تاخیر اور تعویق کے چکر میں ڈالے گا۔ ابھی یہ اور کر لو، ابھی وہ اور کر لو، ابھی ان ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہو لو، پھر اپنے آپ کو ہمہ وقت پر اللہ کے دین کے لیے لگا دینا۔ اور یہ شیطان کا سب سے بڑا دھوکہ ہے۔ لہذا بڑا ہی جذباتی انداز ہے، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ وما نزل من الحق۔ پھر انہیں دعوت دی گئی، اگر اپنے گریبان میں جھانکو اور دلوں کو ٹٹولو اور محسوس ہو کہ یہ دل کی بستی تو ویران ہے، اجڑی ہوئی ہے، یہاں وہ ایمان کی مثبت دولت، اس کی روشنی تو موجود نہیں ہے، تب بھی مایوس نہ ہو۔ اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتہا، اللہ مردہ زمین کو دوبارہ زندہ کر دیتا ہے، تمہارے نکاحوں کا مشاہدہ ہے۔ لہذا تم بھی کوشش کرو تو اپنی دلوں کی اس مردہ زمین میں اثر نو ایمان کی فصل اگا سکتے ہو اور وہ پوری طرح بہار دے گی۔ لیکن جیسے تم ہل چلاتے ہو، تمہیں اپنے دل کی اس زمین میں ہل چلانا ہوگا، مال کی محبت کو کھود کھود کر نکالنا ہوگا۔ اس کے لیے صدقہ غریبوں، محتاجوں پر بھی، اور اللہ کے دین کے لیے قرض حسنہ۔ اب اس میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے حیات دنیاوی، اس کی حقیقت کھول دی۔ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ عام طور پر جب قرآن مجید میں یہ دنیا کی زندگی کو لہو و لعب کہا جاتا ہے تو لہو پہلے ہوتا ہے، لعب بعد میں۔ محاورہ ہے لہو و لعب۔ یہاں ترتیب بدلی ہوئی ہے، اس لیے کہ یہاں عمر کے ساتھ بڑھتے ہوئے مختلف سٹیجز کی بات ہے۔ ابتدائی زندگی میں کھیل ہی کھیل ہے، اس میں کوئی لذت، جنسی لذت یا کوئی اور لذت نہیں ہوتی، کھیل ہے، بس شغل ہے، مشغولیت ہے، مصروفیت ہے۔ پھر اس میں آتا ہے وہ خطرناک دور ایڈولسنس کا، ٹین ایجرز۔ اب معاملہ جو ہے بگڑنا شروع ہوتا ہے، لعب کے ساتھ لہو بھی، اور پھر اسی مرحلے پر زینت اور زیبائش۔ پھر انسان اپنی پوری جوانی کو پہنچتا ہے، یہ 30 برس کی عمر کے آس پاس انسان پھر تفاخر، دوسروں سے اپنے آپ کو اوپر کرنا، نمایاں کرنا۔ اس کے بعد ذرا عمر ڈھلنے لگتی ہے تو آدمی بڑا ہی حقیقت پسند ہو جاتا ہے، واقعیت پسند، ریئلسٹک۔ اب یہ کہ مال اور دولت اور اولاد یہ ختم نہیں ہوتی یہاں تک کہ انسان قبر میں جا کر اس کو اتار دیا جائے۔ یہ بات جو ہے آخری پارے کی صورت میں آئے گی، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ یہ جو آخری سٹیج ہے، تکاثر فی الاموال والاولاد، یہ پھر پیچھا نہیں چھوڑتی۔ چاہے کسی کے پاس اتنی دولت ہو کہ 5 نسلیں 6 نسلیں پیٹ بھر کر کھا سکتی ہیں، پھر بھی ہوس، حل من مزید، حل من مزید، مزید کے لیے۔ چاہے پاؤں جو ہے ظاہری طور پر بھی نظر آ رہا ہے کہ قبر کے اندر لٹکا کے بیٹھا ہوا ہے بڈھا یہ، لیکن مال کی ہوس، دولت کی ہوس، یہ کبھی ختم نہیں ہوتی۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ اب یہ سارے حقائق واضح کرنے کے بعد اب پکارا جا رہا ہے، سابقوا الی مغفرۃ من ربکم۔ مسابقت کرو ایک دوسرے سے، آگے نکلو، بھاگو، دوڑو، جیسے تم دنیا میں مسابقت کر رہے ہو۔ اس کے ہاں یہ آ گیا، میرے ہاں کیوں نہ ہو؟ اس کے ہاں اتنا بڑا ٹی وی آ گیا، میرے ہاں کیوں نہ ہو؟ میرے بچے کیا کریں گے؟ جائیں گے وہاں دیکھیں گے، اور میں تو انفیورٹی کمپلیکس پیدا ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا۔ تو تم مسابقت کر رہے ہو دنیا میں، ہے جستجو کہ خوب سے ہے خوب تر کہاں؟ تو یہ مسابقت تمہیں دنیا میں نہیں، دین میں کرو، جنت کے حصول کے لیے کرو۔ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، ایک دوسرے سے آگے نکلو، مسابقت کرو، دوڑ لگاؤ، کس چیز کی طرف؟ اپنے رب کی مغفرت کے حصول کے لیے اور اس جنت کے حصول کے لیے۔ ارضھا کعرض السماء والارض،
جس کا پھیلاؤ ہوگا جو آسمان اور زمین کا ہے۔ بعض جگہ پر سماوات بھی آیا ہے۔ میرا گمان یہ ہے واللہ عالم کہ جو پہلی جنت بنے گی، نزول جس کو کہا گیا، وہ تو اسی زمین پر ہوگی، لیکن پھر اب مراتب کے اعتبار سے جیسے کہا گیا کافروں کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، لیکن اہل ایمان کے لیے یہ دروازے کھلیں گے۔ یہ جو ارب گیلیکسیز ہیں، اور ہر گیلیکسیز میں کتنے سولر سسٹم ہوں گے، اور کتنے سولر سسٹم میں کتنی زمینیں ہوں گی، اتنی ایسی زمین بھی تو ہوگی نا جیسی بالکل ہماری زمین ہے، ہر سولر سسٹم میں ہوگی، سورج سے اتنے ہی فاصلے پر، اپنے سورج سے اتنے ہی فاصلے پر جتنے فاصلے پر کہ ہماری زمین ہے۔ یہ ساری جو اللہ نے تیار کر رکھی کس کے لیے؟ یہ ہے کہ جو اہل جنت کے لیے، وہاں جانے کے لیے ہمیں کوئی راکٹس کی ضرورت نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ لے کر جائے گا، جیسے کہ جبرائیل آتے ہیں، ساتویں آسمان سے زمین پر آتے ہیں۔ محمد رسول اللہ ایک مرتبہ زمین سے ساتویں آسمان پر ہو آئے ہیں، ہم بھی جائیں گے انشاءاللہ، جو بھی ہم میں سے کچھ نصیب ہوگا۔ کون کون سے؟ یہ جنت کا پھیلاؤ ہے پورے آسمانوں اور زمین کے برابر۔ اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ، وہ تیار کی گئی ہے، سنواری گئی ہے، فرنش کی گئی ہے۔ اعداد کہتے ہیں کسی چیز کے لیے کسی چیز کو تیار کرنا، استعداد اسی سے بنا ہے، فلاں میں بڑی استعداد ہے۔ اعداد باب افعال ہے، تیار کی گئی ہے، سنواری گئی ہے، فرنش کی گئی ہے، ڈیکوریٹ کی گئی ہے۔ وَعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ، ان کے لیے جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسولوں پر۔ اور ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ، یہ اللہ کا فضل ہوگا، جس کو بھی چاہے گا دے گا۔ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اللہ بڑے فضل والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔